هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هداه وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اجتمع بيت في بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت عليهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی وہ آئے تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے جھکانے بندوں کی جبی اللہ کے در پر سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے جو ہوں عاشق وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے
ابو بکر عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجب نہ ہوتا۔ سارے حضرات انتہائی محبت سے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر تحفہ درود پاک پڑھو بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مدرسہ عربیہ قادریہ محمد فرسن سارا کا یہ سالانہ خوبصورت اجتماع ہے۔ اللہ پاک اس اجتماع کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا غلام قادر رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد شریف اٹو رحمت اللہ علیہ کی قبر کو روشن اور منور فرمائے۔ ہمارے محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر معین الدین وٹو دامت برکاتم اللہ علیہ کی زیر صدارت یہ پروگرام جاری اور ساری ہے۔ ابھی وہ دستار بندی پگڑیاں موجود ہیں، میرے بیان کے بعد انشاءاللہ دستار بندی کا عمل ہوگا۔ ادھر بچیاں جنہوں نے دورہ حدیث شریف پڑھا الحمدللہ، محمد فرسن سارا میں بخاری شریف، ترمذی شریف، سیاح ستہ ان بنات اور بیٹیوں نے پڑھی۔ ان کے دوپٹہ پوشی کا یقیناً پردے کے میں اہتمام ہے، ان کا بھی خوشی کا موقع ہے، آپ حضرات کے لیے بھی خوشی ہے۔ بچوں کی حفظ کی دستار بندی، پھر بچیوں کی دوپٹہ پوشی، اللہ ان بچیوں کو بہترین عالمات بنائے اور اللہ پاک ان بچوں کو عالم با عمل بنائے، اور اللہ اپنی رحمت سے اس سارے عمل کو قبول فرمائے۔ زور سے کہہ دعا میں یقین مانے فتنہ کا دور ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ایمان بچانا بھی مشکل ہے۔ آپ نیٹ پہ چیزیں دیکھنے لگ جائیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ پوری دنیا اوورال کمزوری آ رہی ہے دین میں۔ آج میں نے ایک پوسٹ پڑھی جس میں لکھا تھا کہ سپریم کورٹ انڈیا میں ایک بندے نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید میں سے 26 آیات کو نکالا جائے، اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں سے جو 26 آیات ہیں ان کو خارج کرو۔ باقاعدہ کورٹ میں گئے ہیں، کورٹ میں جا کر کہنے لگے، اور پھر جب اس کے اندر جو ریزن انہوں نے لکھا وہ یہ تھا کہ ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان نے اپنی طاقت کی بنیاد پر ان آیات کو قرآن کا حصہ بنایا تھا، حقیقت میں یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ یہ آج کی پوسٹ میں جو آج میں نے پڑھا، اور محمد پور سنسارا اور منچلاباد تحصیل میں رہنے والوں، آپ نے ابھی 8 تاریخ جو گزری ہے، آج 15 ہے، کوئی ہفتہ یہ ٹھیک ہے، اچھا جو ہفتہ عشرہ پہلے 8 مارچ کو پاکستان کے شہروں میں عورتوں نے جلوس نکالے اور یہ کہا ہمارا جسم ہماری مرضی۔ یہ پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کی سڑکوں کی بات کر رہا ہوں، اس کی شہروں کی بات کر رہا ہوں۔ جب وہ منظر بندہ دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے خدا ناراض ہو چکا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا غضب نازل نہ ہو جائے۔
तबाह ना हो जाएं। लेकिन जब इन प्रोग्रामों में आते हैं, ये मासूम बच्चे कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं, ये बुजुर्गवार सामने बैठकर वो कुरान मजीद पढ़ने वालों की खिदमत कर रहे होते हैं, अपना बच्चों का पेट काट काट कर जामिया मदरसा अरबिया कादरिया के तलबा के लिए गंदम लिखवाते हैं और नकद पैसे देते हैं, सीमेंट लिखवाते हैं इसकी ज़रूरतों के लिए। फिर उम्मीद बांधी जाती है इंशाअल्लाह इस्लाम बाकी है, क़यामत तक बाकी है। नारे तकबीर, शान कुरान, अज़मत कुरान, शान मदारस औलिया अल्लाह, नारे तकबीर। भाई साथियों को गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए ताकि आने वाले साथियों जगह मिल जाए। अब माशाअल्लाह कोशिश करें, हरकत है बरकत है। आने वाले साथी परेशान हैं, ये थोड़े सारे मुअज़्ज़िन मेहमानों दिल दे था कराई ना खुश आमदीद भी आखने मदरसे ना हौसला अफजाई वास्ते माशा तुसा फरमाई थोड़े थोड़े हिम्मत करे भाई, तुसी हरकत करे भाई। भाई साथी परेशान हो रहे हैं, आमना साथियों को परेशानी है भाई, हिम्मत करे भाई, हरकत बरकत करे भाई। तो जब देखते हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान की गलियों में, इस्लामी जमहूरिया में, और मैंने जब ये नारे सुने तो मुझे वो हदीस याद आई जो मेरे मुस्तफ़ा ने 14 सदियों पहले फरमाया था, सिनफान में अहले नार लम अरहुमा, दो जमातें जिनको मैंने देखा नहीं है, वो दोनों जमातें जहन्नम में जाने वाली हैं। साहब ने पूछा या रसूलल्लाह वो कौन कौन सी? फरमाया सयातुन का अज़ना बिल बकर, वो जालिम हुक्मरान जहन्नम में जाएंगे जो जुल्म करते हैं पब्लिक और आवाम पर। और दूसरे नंबर पर फरमाया वो औरतें निशाउन काशियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन, वो औरतें बज़ाहिर उनका लिबास है उनके जिस्मों पर, लेकिन वो ऐसा लिबास है कि वो हकीकत में लिबास नहीं, वो नगिये हैं। माइलातुन मुमीलातुन, खुद भी मायल होती हैं, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। मेरे हबीब ने फरमाया लम यदखुलनल जन्ना, वो हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। वला यजिदना रिहाहा, ना जन्नत की खुशबू सूंघ सकेंगी। व इन्ना रिहाहा लतूजदु मिन मसीरत कदा व कदा औ कमा काल, फरमाया जन्नत की खुशबू महकेगी, पूरे जहान को मुअत्तर करेगी, लेकिन अल्लाह की कसम है वो जालिम हुक्मरान भी उस जन्नत की खुशबू से महरूम रहेंगी। वो नंगी औरतें बज़ाहिर कपड़ा पहने हुई मगर कतरे उठाकर कहने वाली कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी। मेरे नबी ने 14 सदियों पहले फरमाया था ये जहन्नम के तबकात हैं, ये जहन्नम में जाएगी और जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगी। हाँ जी, पूछ लो इनसे अदराज से। और वो जो कतबा उलमा इस पर एहतजाज भी कर रहे हैं। एक बदबख्त औरत के हाथ में कतबा था, वो कह रही थी कि मैं 7 साल की बच्ची थी, मुझे बयाया गया 50 साल से ऊपर वाले इंसान से, और जिसका आज पूरी मस्जिदों में और पूरे जहान में नाम गूंजता है, दुनिया में नाम गूंजता है। इशारा था सैयद आयशा सिद्दीक़ा की तरफ और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ। मुसलमानों, खुदा का कहर नाज़िल ना हो जाए, अगर ये मस्जिदें ना होती खुदा का कहर नाज़िल हो जाता, ये मासूम बच्चे कुरान पढ़ने वाले ना होते, खुदा का कहर नाज़िल हो जाता, ये खानकाहें आबाद ना होती, ये मदारिस ना होते, ये मराकिज़ तबलीगी जमात के मराकिज़ ना होते, ये बिस्तर वाले ना होते, ये कुरान वाले ना होते, तबाह हो जाता ये सारा सिस्टम। उस आयशा सिद्दीक़ा पर बहतान है जिसको सलाम अर्श उला से आया करते थे। मेरे महबूब को सलाम हजरत आयशा सिद्दीक़ा को अर्श उला से आया करते थे। तेरी पाकीज़गी पर नुत्क़ फितरत ने शहादत दी, तुझे अज़मत ताकि आफियत बख्शी फजीलत दी। अगर तेरे सहर पर मर्दा पर दाग आ जाता, खुदा का इंतखाबी फैसला मखदूस कहलाता। खुदा इल्म ये दिल का बारहा तुझ पर सलाम आया, मुबारक है वो लब जिन पर अदब से तेरा नाम आया। रसूलुल्लाह ने रखा है सिद्दीक़ा लक़ब तेरा,
فقط فرشی بھی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، شرف تیرے دوپٹے نے جنگِ بدر میں یہ پایا، اسے پرچم بنا کر مخبر صادق نے لہرایا۔ تیرا حجرہ امین خاصہ ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر یہی ٹکڑا ہے باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں۔ تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ کسی سے روز حشر سرورے کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہ اٹھیں گے، معاشقین اٹھیں گے۔ تیرے رحمت کا داستے مغفرت کی ابتدا ہوگی، اسی سے امتوں کی عافیت کی انتہا ہوگی۔ اس عائشہ صدیقہ کی توہین، خود محمد کریم کی تو رہی توہین، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، قرآن میں موجود ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اونچا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی تیرا مسئلہ بڑا خراب ہے، صحیح کر دینا۔ صلی اللہ ہو، اونچا کہہ دو صلی اللہ ہو۔ قرآن میں اعلان کرتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ خدا کی قسم ہے اگر میرے مصطفیٰ کی رحمت نہ ہوتی، نبی کی رسالت کی عظمت نہ ہوتی، یہ فیض نبوت نہ ہوتا، جو کچھ ہمارے کرتوت ہیں، جو کچھ امت کر رہی ہے، خدا کا قہر نازل ہو جاتا، عذاب الہی نازل ہو جاتا، سب وہ گلے بھی خشک بھی سب ختم ہو جاتے۔ آج یہ رب کی رحمت ہے، محمد الرسول اللہ کی نبوت کا فیض ہے۔ مجھے کہہ دو صلی اللہ ہو، صلی اللہ ہو۔ خدا بھلا کرے ان بزرگوں کا، پیر غلام قادر رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد شریف بھٹو رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا اور آج بھی آباد ہے، قیامت تک آباد رہے گا۔ جب یہ مناظر ہم دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم ہے امید لگ جاتی ہے کہ دین قائم ہے، نور خدا ہے، کفر کے حرکت میں خندہ جان، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ کیا مناظر ہے؟ ہم نے دیکھا سیدہ، او بیٹیوں، او میری بچیوں، اور کتبے لے کر پھرنے والیوں، ان بدبختوں کے ہاتھوں میں ناچنے والیوں، انہیں تمہاری وجود سے یا تمہاری یہ جو حقوق سے کوئی تعلق نہیں، وہ تمہارے جسم کے، تمہارے اس چہرے کے، وہ تمہارے چہرے کو نوچنا چاہتے ہیں، تمہارے جسم کو تار کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی سمجھو، تمہیں پتہ نہیں تم محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہو، تم فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہو، تم عائشہ صدیقہ کی بیٹی ہو، تم خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہو، کیا کر رہی ہو، کس طرف جا رہی ہو؟ آؤ ذرا فاطمہ الزہرا تو دیکھو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ صدیقہ، سبحان اللہ بھائی، آپ کھڑے کرو سارے، نعرہ تکبیر۔ مہمان آ رہے ہیں، آپ میری طرف دھیان دے، میری طرف دھیان دے۔ یہ مسجد ہے محمد پر سنسارہ کی، مسجد نبوی تھی، میرے محبوب نماز پڑھا کر کے بیٹھے تھے، عشاء کا وقت تھا، ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں، علی بیٹھے ہیں، طلحہ زبیر بیٹھے ہیں۔ میرے حبیب نے ایک سوال فرمایا، ایو شیء خیر للمرأة، بتاؤ عورت میں کون سی اچھی صفت ہے؟ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، ایو شیء خیر للمرأة، عورت میں سب سے بہترین صفت کون سی ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ و رسول ہی جانے، ہمارے خیال میں تو یہ ہے جس کا بہت اونچا خاندان ہو، وہ عورت اچھی اور صاف والی ہے۔ دوسرے نے، میرے محبوب نے فرمایا نہیں یہ جواب درست نہیں۔ دوسرا بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ایسا لگتا ہے جو حسن و جمال میں اعلیٰ ہو وہ بہترین صفت ہے، جو شرافت میں اعلیٰ ہو وہ بہترین صفت ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا جواب اطمینان والا نہیں ہے، لہٰذا چھٹی کرو، دعا کرو اور اپنی اہلیہ سے جا کر کے مذاکرہ کرنا۔ ابو بکر تو اپنی اہلیہ سے جا کر کے پوچھنا عورت میں کون سی صفت بہتر ہے، عمر تو بھی جا کر کے اپنی اہلیہ سے پوچھنا۔
کہ عورت میں کون سے صفت بہتر ہے. ایو شیء خیر للمرأة. عثمان تو نے بھی پوچھنا ہے, علی تو نے بھی پوچھنا ہے, طلحہ تو نے بھی پوچھنا ہے. نماز کے بعد سارے صحابہ اپنے گھروں میں چلے گئے اور صحابیات ان کی اہلیہ محترمہ گھر والے قریب آ گئے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ میری اہلیہ بتاؤ ایو شیء خیر للمرأة, بہترین صفت والی عورت کون سی ہے؟ وہ بھی سوچنے لگ گئی. حضرت عمر نے پوچھا, عثمان نے پوچھا, طلحہ نے پوچھا, زبیر نے پوچھا, حضرت علی شیر خدا نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا. فاطمہ ابا جی نے سوال کیا ہے ایو شیء خیر للمرأة, عورت بہترین صفت والی کون سی ہے آپ بتا سکتی ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فوراً فرمایا علی میں فوراً جواب دیتی ہوں, لا یرین الرجال فلا یرونہن, سب سے بہترین صفت والی عورت یہ ہے جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے, غیر محرم کی نظر اس کے دوپٹے پر نہ پڑے. یہ سیدہ فاطمہ نے جواب دیا, لا یرین الرجال ولا یرونہن, ان کی نظریں غیروں پر نہ پڑے, غیروں کی نظریں ان پر نہ پڑے, ان کے دوپٹے پر نہ پڑے. سب سے بہترین حیا والی عورت ہے. صبح مجلس مصطفیٰ لگی, ابو بکر بھی آ گئے, عمر بھی آ گئے, عثمان بھی آ گئے, علی بھی آ گئے, طلحہ بھی, زبیر بھی آ گئے. مسجد نبوی تو بتا کچھ, سما وہ کتنا پیارا ہوگا. سین میں آقا بیٹھے ہوں گے, گرد صاحب کا جرمٹ ہوگا. بس میں نبوت میں صدیق بھی, فاروق و عثمان و علی بھی, سارے یار ستارے ہوں گے, بیچ میں چاند چمکتا. میرے حبیب نے پوچھا بتاؤ ایو شیء خیر للمرأة, اپنی اہلیت سے پوچھا تھا. ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے پوچھا مگر اللہ و رسولہ عالم. عمر حق نے پوچھا اللہ و رسولہ عالم. عثمان تو نے پوچھا اللہ و رسولہ عالم. طلحہ نے تو نے پوچھا, کہنے لگے اللہ و رسول جانے, ہمیں تو کوئی پتہ نہیں. شیر خدا سے پوچھا علی تو بتا, یہ پوچھا تھا فاطمہ الزہرا سے, یہ پوچھا تھا, جواب کیا ہوا؟ کہنے لگی فاطمہ نے بتایا ہے لا یرین الرجال ولا یرونہن, حیا سب سے بہترین زیور ہے عورت کا. میری بچیوں تم فاطمہ کی اولاد ہو, تم چار دیواری میں بیٹھی ہو, تمہارا پردہ بھی ہے, تمہارا دوپٹہ بھی ہے, تم علم دین کی وارث بھی ہو, بخاری بھی پڑھی ہے, حدیث بھی پڑھی ہے, قرآن کی تفسیر اور ترجمہ بھی پڑھا ہے. یہی فاطمہ کا کردار ہے, یہی فاطمہ کی تعلیم ہے, یہی حضرت عائشہ صدیقہ کی تعلیم ہے. فرمایا لا یرین الرجال ولا یرونہن. میرے محبوب مسکرائے, فرمایا بتا علی یہ جواب کس نے دیا تھا؟ رات تو تجھے جواب نہیں آ رہا تھا, تو کہہ رہا تھا اللہ و رسولہ عالم. یہ کس نے جواب دیا؟ علی شیر خدا نے عرض کیا محبوب مجھے تو جواب نہیں آ رہا تھا, فاطمہ نے جواب دیا ہے لا یرین الرجال ولا یرونہن. میرے محبوب نے فوراً فرمایا صدقت فإنہا بضعۃ منی, میری فاطمہ نے سچ کہا ہے. کیوں نہ سچ کہتی, آخر محمد کے جگر کا ٹکڑا. اونچا کہہ دو صلی اللہ ہو, محمد سے کہہ دو صلی اللہ ہو. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, حضرت کی موجودگی میں کہتا ہوں, علماء کی بھرپور موجودگی میں کہتا ہوں, وہ خواتین جو کتبے اٹھا کر لاہور, گجرانوالہ, فیصل آباد, اسلام آباد کی گلیوں میں پھرتی رہی, وہ ہزاروں مل جائیں. یہ دوپٹہ پوش بچیوں کے پاؤں کے تلووں میں مٹی لگی ہوئی ہے, اس کے برابر بھی نہیں. ان میں فاطمہ والا حیا ہے, اس میں عائشہ صدیقہ والا حیا ہے, ان میں خدیجہ الکبریٰ والا حیا ہے. باپو تمہیں مبارک ہو, تمہیں مدرسہ ملا, وہاں تمہاری بچیوں کی تعلیم ہو گئی, تمہاری بچیوں کو محفوظ کیا گیا. حضرت مولانا پیر طریقت مولانا معین الدین وٹو, اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, انہوں نے تمہیں ماحول دیا, اچھا گھر دیا, اچھا مدرسہ دیا, پاک باز ماحول دیا. انشاءاللہ یہ بچی ہیں کل جنت میں جائیں گی, تمہیں بھی ساتھ جنت میں لے جائیں گی. محمد سے کہہ دو صلی اللہ ہو. آؤ ذرا سیدہ فاطمہ کی بات چلی ہے. عید کا چاند نظر آیا, میرے محبوب نے مسجد نبوی میں چاند دیکھا, خوشی خوشی سے گھر میں تشریف لے گئے. فرمایا عائشہ چاند نظر آ گیا, میرے سر کے تاج کہاں ہے؟ فرمایا وہ چاند ہے. ادھر حضرت حفصہ کو پتہ چلا, وہ بھی قریب آ گئی. میرے محبوب نے فرمایا حفصہ وہ چاند ہے.
وہ بھی دیکھنے لگ گئی. ادھر سے حضرت جویریہ آ گئی, وہ چاند ہے, آقا دکھا رہے ہیں, ازواج مطہرات دیکھ رہی ہیں. میرے محبوب نے فرمایا میری فاطمہ کو بھی بلاؤ, اس کو بھی چاند دکھا دو. عید کا چاند نظر آیا ہے, مبارکبادیاں دے رہے ہیں, مبارکبادیاں لے رہے ہیں. جب سیدہ فاطمہ آئی, میرے محبوب نے فرمایا بیٹا دیکھ لو وہ چاند آیا. حضرت عائشہ نے دیکھ لیا ہے, حفصہ نے دیکھ لیا ہے, زینب نے دیکھ لیا ہے, حضرت ام حبیبہ نے دیکھ لیا ہے, تو بھی دیکھ لے. مگر فاطمہ اپنی نگاہ اوپر نہیں اٹھاتی, فاطمہ اپنے چہرے کو اوپر نہیں اٹھاتی. ابا جی آپ اوپر دیکھیں نا, میرے نبی نے فرمایا دیکھو نا. سیدہ فاطمہ عرض کرنے لگی ابا جی میں کیسے دیکھوں, اس چاند کو صرف آپ تو نہیں دیکھ رہے, اس چاند کو صرف اماں عائشہ تو نہیں دیکھ رہی, اس چاند کو صرف حضرت زینب تو نہیں دیکھ رہی, اس چاند کو اماں ام حبیبہ تو نہیں دیکھ رہی, اس چاند کو تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. میری نظر بھی وہاں جائے, غیر محرم کی نظر بھی وہاں جائے, فاطمہ کیوں دیکھے؟ فاطمہ کو ہے. جب جنازہ اٹھا فرمانے لگی او لوگوں میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا, میرے لباس پر یا محمد کی نظر پڑی ہے یا علی کی نظر پڑی ہے. اونچا کہہ دو صلی اللہ ہو, محبت سے کہہ دو صلی اللہ ہو. اور کل محشر کے میدان میں جب پل صراط پہ کراسنگ ہو رہی ہوگی, سیدہ فاطمہ الزہرا جب ان کی کراسنگ کا مرحلہ آئے گا, اس وقت رب فرشتوں کی ڈپٹی لگائے گا, فرشتوں پہنچو اور جا کر اعلان کرو. اور فرشتے کہیں گے او جنتیوں, جنت میں جانے والوں, پل صراط کو کراس کرنے والوں, اپنی نگاہوں کو جھکا لو, محمد کی فاطمہ گزرنا چاہتی ہے. میں قربان جاؤں ان بچیوں پر, میں ان کو شاباش دیتا ہوں جن بچیوں نے الحمدللہ قرآن پڑھا, حدیثیں پڑھی. اللہ پاک ان بچیوں کو کامیاب فرمائے, اللہ ان بچوں کو کامیاب فرمائے. آؤ ذرا میرے ذہن میں ایک اور بات آئی. بچیوں کا تعلیم کا سلسلہ چلا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک امام اعظم امام ابو حنیفہ کے خاص تلامذہ میں ہیں, بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, بزرگوں میں ہیں. یہ تشریف لے جا رہے تھے, جنگل کا سامان تھا, راستہ میں ایک باپردہ خاتون بیٹھی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا اے بہن تیرا نام کیا ہے, اور السلام علیکم پہلے کہا. وہ کہنے لگی, جب انہوں نے سلام کہا تو اس بچپت خاتون نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس خاتون سے پوچھا یہاں کیسے پہنچ گئی؟ کہنے لگی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, جس کو جو بندہ راستے سے بھٹک جائے اسے کون راہ دکھا سکتا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے پوچھا بتا تو صحیح کہاں سے آ رہی ہے, کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ اس خاتون نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, میں مکہ مکرمہ سے آ رہی ہوں, بیت المقدس میرے جانے کا پروگرام ہے. حضرت نے فرمایا تو کتنے دنوں سے یہاں بیٹھی ہے؟ اس نے کہا ثلاث لیال سویہ. سبحان اللہ, محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ لفنگی عورتیں, غلط کار عورتیں, اور کتبے اٹھا کر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی, تمہیں شرم آنی چاہیے تھی. تم ان خواتین کو, ان خواتین جو دنیا سے چلی گئی با پرد اور با حیا خواتین, جس کا قرآن میں ذکر ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, وہ بڑی چادریں باہر لے کر کے نکلتی ہیں. تم کیسی ہو, تمہارا ننگا لباس ہے, وہ کیا کاسیات عاریات, اس جیسے نعرے جس دور پہ نازاں تھی دنیا, اب ہم وہ زمانہ بھول گئے, دنیا کی کہانی یاد رہی, اپنا فسانہ بھول گئے, وہ ذکر ہنسی رحمت کا ہنسی کہتے ہیں جسے قرآن مبین, دنیا کے نئے نغمے سیکھے, عقبہ کا ترانہ بھول گئے, انجام آزادی کیا کہیے, بربادی ہی بربادی ہے, جو دم شاہ مطہع نے دیا تھا دنیا کو پڑھانا بھول گئے, منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں, جی ایسا لگایا جینے میں, مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں, اے انور جس سن سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. استغفر اللہ. حضرت درخواستی شیخ الاسلام, شیخ التفسیر
الحدیث حافظ القرآن والحدیث فرمایا کرتے تھے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کہتے تھے واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا بہن کب سے بیٹھی ہے؟ کہنے لگی سلاسل عیال سویہ، مجھے 3 راتیں تقریباً مکمل ہو گئیں، 3 دنوں سے اس پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھی ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا یہاں کھانا پینا کیسے ہے؟ کہنے لگی والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ ذات مجھے کھلاتی ہے پلاتی ہے جو کنان کے کنویں میں حضرت یوسف کو کھلاتی رہی۔ سبحان اللہ بھائی، حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ لے کر وہاں ان کا انتظام کرتی رہی، وہی ذات مجھے کھلاتی بھی ہے پلاتی بھی ہے۔ وہ فرمانے لگے اچھا میرے پاس کچھ کھانا اور توشہ ہے، اس کو آپ استعمال کر لے۔ اور ساتھ ہی پوچھا آپ وضو کیسے کرتے ہیں؟ پانی تو ہے نہیں۔ اس خاتون نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ جب پانی نہ ملے تلاش کرو، پھر اس کے بعد تم تیمم کر کے نماز پڑھو، تم نماز ادا کرو گی، اللہ پاک پورے نماز پڑھنے والے کو ثواب پورا ملے گا، بے شک تیمم بھی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ توشہ ہے کھانے پینے کا، آپ کھا پی لے۔ کہنے لگی ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو رات تک پورا کرنا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، توجہ سے کہو سبحان اللہ بھائی، محمد سے کہو سبحان اللہ۔ یہ بھی قرور اولیٰ کی خاتون تھی، خواتین تھی، اور آج کی یہ خاتون بھی ہیں جو کتبہ اٹھا کر آج کی خاتون بھی ہے جو کتبہ اٹھا کر کہتی ہے میرا جسم میری مرضی۔ اور ظالم پچھلے سال تم نے یہ میرا جسم میرے مرضی کے جلوس نکالے، تو کرونا ایسا آیا جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، آپ پھر جلوس نکالا ہے، پھر کرونا کی وبا آ گئی ہے، اس میں شدت آ گئی ہے، اعلانات ہو رہے ہیں کہ سکول بند ہو گئے، اور تمہاری یہ بدبختیوں کی وجہ سے پورا عالم مصیبت میں مبتلا ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو۔ کس سے تم آزادی چاہتے ہو؟ اپنے خامدوں سے آزادی چاہتی ہو، دین سے آزادی چاہتی ہو؟ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، اللہ سے ڈرو۔ کل تم نے مرنا ہے، کفن میں جانا ہے، قبر میں پہنچنا ہے، اللہ اور فرشتوں کو کیا جواب دو گے؟ کہو استغفر اللہ، محبت سے کہہ دو استغفر اللہ۔ میرے ویرو، میں وہ واقعہ شروع کر رکھا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ نے روزہ جو رکھا ہے رمضان تو ہے نہیں، وہ کہنے لگی فَمَن تَتَوَّى خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرٌ اللَّهِ، نفلی روزہ رکھا جائے وہ بھی اجر سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ نفلی روزے کا بھی بڑا اجر ملتا ہے۔ وہ کہنے لگی چلو یہ بتاؤ تمہارا خاندان کون سا ہے؟ وہ خاتون نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ ہر سوال کا جواب قرآن پڑھ کر دے رہی ہے۔ آج تم بھی دیکھو، تم بھی غور کرو، اس خاتون کا قرآن سے عشق دیکھو، قرآن سے پیار دیکھو، قرآن سے محبت دیکھو۔ وہ کہنے لگی لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ وہ کہنے لگے میرے پاس سواری ہے، اگر اس پر سوار ہونا چاہتی ہیں۔ کہنے لگی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اگر کر لو تو اللہ تمہیں بہت بڑا اجر دے گا۔ انہوں نے سواری کو بٹھایا، اوپر چڑھنے لگی تو وہ چڑھنا ان کو نہیں آ رہا تھا، ان کا پلان میں چادر اٹک گئی۔ کہنے لگی ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، مجھے چڑھنا نہیں آ رہا۔ انہوں نے آ کر اس کو پکڑا، اونٹ کو مزید بٹھایا، اس کو سوار کرایا۔ وہ جب چلنے لگی تو اس وقت انہوں نے پڑھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ یہ عورت ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ اور جب جانے لگی تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے کچھ عربی میں اشعار پڑھنے لگا تو اس وقت خاتون نے فوراً قرآن پڑھ کر فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تم مسلمان ہو، نبی پر قرآن اترا ہے، جبرائیل لے کر کے آیا ہے، رب نے اتارا ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا اجر کا وعدہ ہے، تم قرآن پڑھو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ساتھ آہستہ چلو، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور آہستہ چلو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ سبحان اللہ، آہستہ چلو قرآن کی تلاوت کرو۔ اس
عبداللہ بن مبارک نے پوچھا آپ کے شوہر حیات ہے؟ فوراً فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم. کیوں سوال کرتے ہو؟ کیا ضرورت ہے اس سوال کی؟ کہنے لگے تمہارے بیٹے بھی ہیں. اس عورت نے قرآن پڑھ کر فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد ہو یہ اللہ کی طرف سے زینت ہوتی ہے. رب نے مجھے اولاد بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے. فرمایا ان کی علامتیں کیا ہیں؟ فرمایا وعلامات وبالنجم یہتدون. جاؤ میرے بیٹوں کو دیکھو، ان کے چہرے اللہ کے نور سے چمکتے ہوں گے، ان کے چہرے پر اللہ کے قرآن کا نور ہوگا، وہ دیندار ہوں گے، ان کے چہرے پر داڑھیاں ہوں گی اور اچھے نیک عمل والے بچے ہوں گے. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. آئے ہو محبت لے کر کے آئے ہو، خانقاہ میں آئے ہو، مدرسہ میں آئے ہو، بنات کے شعبہ میں آئے ہو اور بچوں کے شعبہ میں آئے ہو، شاباش دینے کے لیے آئے ہو. جب عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا، اور یاد رکھو جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم. ان کے چہروں پر آثار نورانیت ہوتے ہیں. ان بچوں کے چہروں پر بھی نورانی آثار تھے. پوچھا ان کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. میرے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام حضرت موسیٰ کے نام پہ موسیٰ نام ہے اور ایک کا نام یحییٰ نام ہے. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی. قریب گئے، جب قریب پہنچے قافلہ جا رہا تھا. قافلہ میں آواز لگائی. عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا ابراہیم کون ہے؟ موسیٰ کون ہے؟ بتاؤ بھئی یحییٰ کون ہے؟ سارے قریب آ گئے، اپنی امی سے ملاقات کی اور وہ بھی عربی بولتے تھے، یہ بھی قرآن بولتی تھی، وہ بھی قرآن بولتے تھے. اس کے بعد انہوں نے پیسے نکالے. کہنے لگی فَبَعْثُوا أَحْدَكُمْ بِفَرِقْكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُرْسِلَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. جاؤ بیٹھو اس اپنے ماموں کے لیے کچھ لے کر کے آؤ. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان سے دینا ہے. اس کے بعد جب کھانا آیا، پینا آیا تو وہ خاتون کہنے لگی قرآن پڑھ کر بھائی جان کلوا واشربوا ہنیئا بما اسرفتم فی الایام الخالیہ. جو تم نے احسان کیا اس کے بدلے میں کھاؤ بھی پیو بھی. حضرت عبداللہ کہتے ہیں آپ کے بیٹے بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ کے بچے بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی قرآن پڑھتی ہیں. بات کیا ہے؟ فرمانے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جب سے میں نے قرآن پڑھا ہے آج تک میں کسی اور زبان میں بات نہیں کرتی، جب بھی بات کرتی ہوں تو قرآن بولتی ہوں. کہنے لگی میری خواہش اور تمنا یہ ہے جب کل قیامت کے روز میرا اعمال نامہ اللہ کے دربار میں کھلے، لوگوں کے اعمال ناموں میں لغویات ہوں گی اور باتیں ہوں گی، دنیا کی باتیں ہوں گی. میری تمنا یہ ہے میرے نامہ اعمال میں ابتدا سے انتہا تک الف سے یا تک میرے بیٹوں کے اعمال نامہ بھی قرآن ہو، میرے اعمال نامہ بھی قرآن ہو. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. میرے ویرو میں یہاں بیٹھا رہا، میں یہی دیکھتا رہا. میں نے کہا یا اللہ ان مدارس کے صدقے سے یہ جہان قائم ہے، محمد الرسول اللہ کی فیض نبوت سے یہ جہان قائم ہے، قرآن کی تلاوت سے یہ جہان قائم ہے، علماء کے وجود سے یہ قرآن قائم ہے، تبلیغی جماعت کی مسائی سے یہ جہان قائم ہے. اگر یہ سلسلے ختم ہو جائیں خدا کی قسم ہے یہ جہان ختم ہو جائے، اللہ اللہ باقی ہے، جہان باقی ہے. اوپر آواز سے کہہ دو صلی اللہ ہو، صلی اللہ ہو. آؤ ذرا میں آپ کو تھوڑا سا ایک واقعہ سناؤں اور میں اپنی بات کو اختتام تک لے جاؤں. آگے سے الحمدللہ کہہ دو، کیا کہہ دو الحمدللہ. الجزائر بھی ایک ملک تھا، اس پر فرانس نے ایک دور میں قبضہ کیا. مولانا حمید اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرانسیسی میں ایک تفسیر لکھی ہے، اس میں بڑے واقعات لکھے ہیں. وہ فرمانے لگے فرانس نے اپنی تہذیب اتارنے کے لیے بچیوں کو انگریز اور فرانسیسی تہذیب میں وہ مبتلا کرنے کے لیے بڑی کوشش کرتا رہا. 100 سال تک اپنی تہذیب کے لیے کوشاں رہا. 100 سال کے بعد ایک پروگرام رکھا، سٹیج لگایا،
اور اپنے بڑوں کو کہا کہ مسلمان ختم ہو چکے ہیں، مسلمانوں کی تہذیب ختم ہو چکی ہے، اب فرانس کی تہذیب چلے گی، اب انگریز کی تہذیب چلے گی، محمد کا اسلام ختم ہو چکا۔ سٹیج پہ بچیوں کو بلایا جا رہا تھا، کچھ مسلمان بچیے، وہ دستار لینے والی تھی، دوپٹہ پوشی کرانے والی تھی، سند لینے والی تھی، وہ بھی سٹیج پہ آئیں اور پورے حیا والے لباس میں جو قرآن کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کے لباس میں ملبوس ہو کر بچیاں آئیں، مسلمان بچیاں تھیں۔ جو بڑے مہمان خصوصی تھے وہ فوراً کہنے لگے وزیر صاحب 100 سال سے ہم خرچ کر رہے ہیں کہ اسلام کی تہذیب ختم ہو جائے، پردہ ختم ہو جائے اور لوگ اور عورتیں بچیاں فرانس کی تہذیب میں آ جائیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت اس وزیر نے کھڑے ہو کر اس سٹیج میٹ پہ آیا، اس نے کہنے لگا او لوگوں میں کیا کروں، قرآن فرانس کی تہذیب سے زیادہ طاقتور ہے۔ قرآن فرانس کی تہذیب سے زیادہ طاقتور ہے۔ 100 سال ہم نے محنت کی، مگر ان بچیوں نے جنہوں نے اپنے ماں سے قرآن سیکھا، اپنے باپ سے قرآن سیکھا، مدارس سے قرآن سیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم بے پردہ نہیں ہونا چاہتی، ہم نے کل فاطمہ الزہرا کے لشکر میں جانا ہے، حضرت عائشہ کے اس قافلے میں جانا ہے، ہم نہیں چاہتی ہم بے حجاب ہو جائیں، بے پردہ ہو جائیں۔ میرے ویرو، وہ بچیاں تھی فرانس کی تہذیب پہ رہنے والے بھی مسلمان والا لباس، نبی کی تہذیب، مدینہ کی تہذیب لے کر کے ان کو شرمندہ کر دیا اور محمد الرسول اللہ کو گنبد خضرا میں خوش کر دیا۔ آج یہ میری بچیاں بھی حضرت فاطمہ کو خوش کر رہی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کو خوش کر رہی ہیں، اماں خدیجہ الکبریٰ کو خوش کر رہی ہیں، اور ازواج مطہرات کو خوش کر رہی ہیں، بنات رسول کو خوش کر رہی ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت مولانا معین الدین بٹو صاحب اور انہیں کابر کا سارا سلسلہ فیض ہے، اور حضرت مولانا غلام قادر رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد شریف بٹو رحمت اللہ علیہ، یہ اکابر دیوبند تھے، دیوبند سے انہوں نے حاصل کیا تھا دین۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ آخر میں سنا دیتا ہوں، وہ کہنے لگے ہمارے اکابر، میں یہ نہیں کہتا کہ سب سے بڑے تھے ہمارے اکابر، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں وہ مخلص بھی تھے، ان میں وسعت ظرفی بھی بڑی تھی۔ ہمارے اکابر بڑے مخلص تھے اور ان میں وسعت ظرفی بڑی تھی۔ آج میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے محتمم یہاں سٹیج پر تشریف فرما ہے، یہ وسعت ہے۔ حضرت مولانا معین الدین صاحب کی ہر ایک کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں۔ حضرت تھانوی کا جملہ مجھے بار بار یاد آ رہا تھا، ہمارے اکابر بہت مخلص تھے اور ساتھ وسعت ظرفی والے بھی تھے۔ اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا جملہ شیخ العربی والعجم سید حسین احمد مدنی کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت جملہ تھا، وہ کہنے لگے کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ میں تواضع بھی کوٹ کوٹ کر بری ہے، مجاہدہ بھی کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے۔ اور جب مدینہ میں حضور کے روضے کو دیکھتے تھے، چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، سلامت رہے تیرے روضے کی ڈالی، ہمیں بھی عطا ہو یہ ذوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو یہ جذبہ بلالی۔ یہ حضرت حسین احمد مدنی شیخ العربی والعجم سید حسین احمد مدنی کا فیض ہے، دیوبند کا فیض ہے، جو آج محمد پور سمسارہ اور بن چرمات بہاول نگر میں پہنچ رہا ہے۔ ان بزرگوں کا فیض ہے اور قیامت تک یہ فیض چلے گا۔ ان سے کہہ دو انشاءاللہ، محبت سے کہہ دو انشاءاللہ۔ اب میں کیا کروں، وقت بھی اجازت دے رہا، اتنا ہی وقت ملا تھا، میں تو مغرب سے بیٹھا ہوں انتظار میں۔ چلو کوئی بات نہیں، جو انتظامیہ فیصلہ کرتی ہے اس میں خیر ہوتی ہے۔ اللہ آپ حضرات کو کامیاب فرمائے، آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے۔ میں بہت خوش ہوا آپ کے اس منظر کو دیکھ کر کہ آپ ہی کی وجہ سے جہان قائم ہے۔ پھر مدرسہ کی آپ نے دل کھول کر خدمت کی۔ اکابر بزرگ تشریف فرما ہیں، ہمارے شیخ مکرم جامعہ خیر المدارس کے بہترین بڑے استاد مناظر اسلام حضرت مولانا محمد انور اکاڑوی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مفتی اعظم حضرت مفتی اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرات بھی علماء مشائخ سٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ ابھی دستار بندی کا عمل ہوگا، اس کے بعد ختم بخاری کا عمل ہوگا،
آپ محبت سے بیٹھے. ایمان افروز یہ منظر ہوتا ہے. سال بھر انشاءاللہ آپ کی بیٹری چارج ہو کر کے جائے گی. اب تو چلتے ہیں میکہ در سمیر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا.